بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن دنیا پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عبدالرؤف وڑیچ صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن دنیا پور۔ آج ہم ان سے ان کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن دنیا پور بن گئے ہیں، وکلا صاحبان کے لیے کیا اصلاحات لائیں گے، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ خیریت کا سے ہیں؟ کرم ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد۔ خیر مبارک سے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ بیسیکلی اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی ہے، ٹھیک ہے۔ میٹرک میری دنیا پور سے ہے، غزالی پیلٹ بوائے کی طرف سے نا۔ ٹھیک تو باقی میں نے یہاں ہی ساری زندگی گزاری ہے اپنے ٹھیک۔ گاؤں میں۔ وکیل بننے کا شوق آپ کو تھا یا والد صاحب نے کہا وکیل بننا ہے؟ نہیں، یہ جب میں نے ایف اے کیا ہے تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میرے لیے یہی بیسٹ ہے کہ میں نے وکیل ہی بننا ہے۔ ٹھیک۔ ماشاءاللہ آپ جنرل سیکرٹری بن چکے ہیں۔ وکلا صاحبان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے آپ کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا ہے؟ میں ہمیشہ دنیا پر بار کی محبتوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے عزت دی۔ میں انشاءاللہ ہمیشہ ان کا تابع دار ہوں۔ دنیا پر بار کے لیے میرا خون بھی حاضر ہے۔ میں آخری حد تک جاؤں گا دنیا پر بار کے لیے، کسی بھی ایشو پہ بھی، اور میں ہمیشہ دنیا پر بار کی محبتوں کا مشکور ہوں۔ ٹھیک۔ دنیا پور بار میں بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے دنیا پر بار بہت اچھی بار ہے، ہمیشہ ہی پرسکون بار رہی ہے۔ ہمیشہ یہ بینچ کے ساتھ تعاون ہی کیا ہم لوگوں نے، اور ہمارا بینچ جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، وہ بھی وکلا کے ساتھ بڑا تعاون کرتا ہے۔ آج تک کوئی شکایت نہیں آئی، ہم مل جل کر چل رہے ہیں کیونکہ بہن بھائیوں کی طرح ہم چل رہے ہیں، ہم، ٹھیک ہے۔ یہ دو گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں، بار اور بینچ، ایک اگر خراب ہے تو دوسرا نہیں چل سکتا ہے، ظاہری بات ہے، ہم نے بالکل مل جل کے ہی رہنا ہے اس میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دنیا پور بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ اپنے اس ٹینور میں حل کر جائیں؟ باہر میں بیسیکلی دو مین ایشو ہیں۔ ایک تو چیمبرز کا ایشو ہے، ہم، ینگ وکلا کے لیے چیمبرز نہیں ہیں یہاں پہ۔ ہم، انشاءاللہ ہم فرسٹ آف آل یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ینگ لوگ جو ہیں جن کے پاس چیمبر نہیں ہیں، وہ بیچارے ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، وہ پریکٹس نہیں کر پا رہے بیچارے۔ ہم، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہت جلد ہی 2-3 ماہ کے اندر اندر اس کا حل نکالیں گے، اور سارے وکلا جو ینگ ہیں اور جن کے پاس چیمبر نہیں ہے ہم ان سب کو چیمبر الاٹ کروائیں گے۔ ٹھیک۔ اوورال ایز اے قانون دان ہم۔ دنیا پور کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ دوسرا مسائل جو وکلا کا ہے وہ ہے کلونی کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ وکلا کے لیے ایک جگہ مختص ہے، تو وہ قبضہ ہمارے پاس تھا، وہ قبضہ بھی جو ہے نا گورنمنٹ نے، اسی صاحب نے کسی اور کے حوالے کر دی ہے۔ ٹھیک ہماری چل رہی ہے اس پہ کوشش ہے، انشاءاللہ ہم کلونی منظور کروا کے رہیں گے۔ ہم لاہور گئے تھے، انشاءاللہ ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی انشاءاللہ آپ کو کلونی کا مسئلہ بھی آپ کا جلد حل ہو جائے گا، اور یہ انشاءاللہ کلونی والے میٹر پہ ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم وکلا کے لیے کلونی کا بھی کچھ کر سکیں گے۔ ٹھیک۔ ایز اے قانون دان ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ وکیل میں تو بڑی خصوصیات ہے۔ ایک وکیل کے اندر سب سے زیادہ پیشنٹ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ۔ اس کے بعد وکیل جو ہے ہمیشہ وہ اسے رول آف لا کا جو ہے ہمیشہ تابعدار ہونا چاہیے، رول آف لا کے تحت اسے چلنا چاہیے۔ وکیل ہمیشہ ہی رول آف لا کے تحت ہی، رول لا کی ہمیشہ ہی وکلا نے انٹرپریٹیشن کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک وکلا کے علاوہ وکلا آئین کے پاسدار ہیں، ٹھیک آئین پہ عمل درآمد کروانا وکلا نے ذمہ داری اپنی سمجھی ہوئی ہے۔ بیسیکلی یہ آئین جو ہے وہ پاکستان کے تحت چلتا ہے، اور آئین کے جو محافظ ہیں وہ اصل وکلا ہی ہیں، ہمیشہ وکلا نے ہی آئین کی پاسداری کی ٹھیک۔ ہے۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ آپ محنت کریں،
ٹھیک ہے، جو آپ کا پازیٹیو وے ہے اسے چوز کریں. کامیابی جو بھی ہے آپ کا جو بھی مشن ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میں سارا ساتھ ہی ہوں، دوست سب کا رہا ہے جی. میں ان کے بغیر ادھورا ہوں. دوستوں کے بغیر، اساتذہ کے بغیر، والدین کے بغیر بندہ ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک. آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ پاکستان کے سارے شہر ہی بہت اچھے ہیں، سارے شہر ہی بہت اچھے ہیں. میں نے کافی لاہور بہت اچھا شہر ہے، کراچی اچھا ہے، مری ہے، باقی سارے شہر پاکستان بہت خوبصورت ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پاکستان بہت زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک. کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ جو بھی ہے زبردست ہے، کوئی اس میں نہیں، ہم اللہ لوگ بندے ہیں، جو مل جائے ہم کھا لیتے ہیں، اس میں ٹھیک. کوئی شک. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے جنرل سیکرٹری بار ایسوسیشن دنیا پور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وکلا کے لیے کیا پیغام ہے؟ ہماری ہمیشہ کوشش رہے گی، ہم وکلا کے ساتھ ہیں، ہم وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں. پورے پاکستان کے کسی بھی وکیل کا ایشو ہے ہم وکلا کے ساتھ ہیں، ہمیشہ وکلا کے ساتھ ہی مرنا ہے، وکلا کے ساتھ ہی جینا ہے. ہمارا سارا کچھ یہی ہے، ہمارا اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم ہمیشہ وکلا کے ساتھ ہیں، ہم وکلا کے ہر مسائل میں ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیشہ وکلا کے ساتھ ہیں. ٹھیک. بہت شکریہ سر، تھینک یو. سر. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.